کہ ہمارے بلوچستان کے 1,22,00,000 لوگوں نے یہاں جو ہمیں منتخب کر کے اس مقدس ایوان میں ہمیں بھیجا ہے، آج یہ کرسی جو خالی ہیں، پتہ نہیں تحریک التوا اتنی سخت تحریک التوا تھی، جن لوگوں نے یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ سچائی تو یہ ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے، یہ صوبہ 1,23,00,000 عوام کا صوبہ ہے۔ ریاستیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، تمام جب بجٹ بھی بنتی ہے، صرف عوام کی مفادات کو تحفظ کرنے کے لیے ہی بنتی ہیں۔ جب عوام کی تحفظ نہیں ہوگی، ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گی، تو لوگ روڈوں پہ نکلیں گے۔ یہ روڈوں پہ نکلنے کی آواز اور گونج کو سننا ہوگا۔ یہ کانوں میں روئی ڈال کے، اس لیے آپ کو اس ادارے میں سارے جو جتنی مراحت آپ کو ملی ہیں، آئی جی پولیس 4 سے 6 بلٹ پروف گاڑیاں، ہر گاڑی کی قیمت 6 کروڑ 7 کروڑ ہے، 60 سے 70 ہزار نفری، اور پنجگور میں پولیس کے بھی 700 نفریاں ہیں، 4,500 افسی کے بھی ہیں۔ جب پنجگور میں 3 دفعہ اس فلور پہ بحیثیت منسٹر مجھے اس فلور پہ بات کرنا، میرا تو فون کیبنٹ ہے، لیکن اس وزارت کو میں کیا کروں گا؟ ایسے وزارت پنجگور کے غریب لاچار مسکین کے تحفظ کے خاک بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں لوگ بیٹھے نہیں ہیں، لیکن صحافی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باضمیر صحافی جو اس صوبے کے لیے درد رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ میری آواز اسلام آباد کے حکمرانوں تک پہنچائیں۔ میری مینڈیٹ کی قدر نہیں ہوتی ہے، نصر اللہ زہری کی بھی مینڈیٹ کی کوئی قدر نہیں ہے، زابد ریکی کی مینڈیٹ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہم یہاں آتے ہیں کیوں؟ ہماری ذمہ داری ہم تو پورا کر رہے ہیں۔ آیا میں تانے دار بن کے، حوالدار بن کے، ایس ایچ او بن کے ریپل اٹھاؤں؟ میرا کام لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے اور غلطیوں کی نشاندہی ہے جناب اسپیکر۔ کام ڈی پی او کو کرنا ہے۔ جب ڈی پی او سے پوچھا جاتا ہے کہ پنجگور کے حالت خراب ہیں، اب نکلیں، قاتلوں کو پکڑیں، اگر قاتل اسد کا بھائی ہے اس کو پکڑیں، قاتل اسد کا بھائی ہے اس کو شوٹ کریں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ یہ کس کی ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بی این پی عوامی نے 22,000 ووٹ عوام کا لیے، پیراشوٹ سے نہیں آئے، میرے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں محسوس کروں جناب اسپیکر صاحب، آج میں بات کر رہا ہوں، میری عوام کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی تو شاید میں پارلیمانی سیاست بھی چھوڑ دوں۔ جس دن میں نے پارلیمانی سیاست چھوڑ دی ہے تو ان قوتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے حالات اچھے پھر نہیں ہوں گے۔ میں پارلیمانی اگر سیاست نہیں کروں گا، سیاست تو ضرور کروں گا۔ اس ملک کو ہم مانتے ہیں، اس کی ادارے کو ہم مانتے ہیں، الیکشن لاز کو ہم مانتے ہیں۔ ہم نے الیکشن لڑی ہے، لوگوں نے ایک ایک ووٹ ہمیں دیے، 22 سے 25 ہزار ووٹ ہم نے لیے۔ یہ تیسری چوتھی دفعہ ہے پنجگور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آئی جی کو یہاں بھی بلایا، ان سے بھی بات کی، وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس پہ میں نے بھی لیا ہے، کمشنر نے بھی لیٹر لکھی ہے۔ یہ آئی جی اتنے طاقتور ہیں اور اسپیکر صاحب آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہاں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری اس وقت پنجگور میں ہوتے، لوگوں کو سنتے کس درد کی دوا ہیں۔ اس لیے کہ ہم روزانہ لاشیں اٹھائیں، کل سیول سوسائٹی کے سینکڑوں خواتین، پنجگور کا روایت ہے کبھی خواتین گھر سے نہیں نکلتے،
سینکڑوں خواتین گھر سے نکلے، یہی آواز تھا، گونج رہی تھی پورے پنجگور کہ قاتلوں کو پکڑو۔ کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں قاتلوں کو؟ بیٹھے ہیں کیوں یہ بڑے بڑے گاڑیوں پہ، بڑے بڑے بنگلوں پہ یہ بیٹھے ہیں کیوں؟ تو ہمارا ٹیکس سے یہ سارے بنگلے ان کے پاس ہیں، گاڑیاں بھی وہی ٹیکس کے ہیں۔ ہم ایک ماچس خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، 1 کلو چینی خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں۔ عوام بیچارہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ آئین کی، قانون کی فرمان برداری کی ہے اور ٹیکس دیے۔ اس ٹیکس سے بنے ہوئے اس دولت کو اس مظلوم عوام کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اس کی مال اور جان کی تحفظ دینا چاہیے۔ آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی مال اور جان کی تحفظ کرے۔ اگر پنجگور کے عوام کے ساتھ ساتھ مانگی ڈیہ میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں، گوادر میں یہی حالات، تربت میں بھی یہی حالات، نوشکی میں بھی یہی حالات، تو اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگ روڈوں سے نکلیں، ریپل اٹھائیں، ایک دوسرے کو ماریں۔ چند موٹر سائیکل والوں کو طاقتور بنا دیا گیا ہے، نقاب پوش بن کے کسی جگہ گھس کے کسی کو ماریں، کہتا ہے کون ہے؟ یہ نامعلوم ہے۔ صحیح، یہ سب ہمیں معلوم ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کریں۔ یہ بار بار میں یہاں اٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ آج پنجگور کے 2 صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادر اور حضور بخش، پنجگور سے آئے، اسپیشلی ادھر آئے، اس سیشن کے لیے آئے کہ یہاں کچھ ہوگا، یہاں کے باتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم بول بول کے، چیخ چیخ کے، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہماری باتوں کی۔ الیکشن کے دنوں ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں جب ہم اس اسمبلی کے ممبر ہوں گے ہم آپ کی مال جان کی تحفظ کریں گے، ادارے ہیں، ادارے آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کو تحفظ دیں گے۔ ہماری گناہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں سے، اس آئی جی سے پوچھتا ہوں، اگر یہی حالت پنجگور کے بجائے اس آئی جی کے ڈسٹرکٹ میں ہوتے وہ خاموش ہوتا؟ آئی جی کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا؟ چیف سیکرٹری کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا؟ نہ کریں ایسے۔ ہم نے اپنی زندگی کی وقت بہت گزاری ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، اس زندگی سے مزید لالچ نہیں ہے، لیکن اپنی عوام کی، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی، عوام کی مال و جان کی حفاظت کی خاطر آخری سانس تک ہم یہاں بولتے رہیں گے۔ اسمبلی کے ممبروں میں یونٹی پیدا کرنا چاہیے، ایسا ماحول یہ نہ ہو کہ یہاں افغانستان کا ماحول اب پیدا نہ کریں۔ طاقتور لوگ اس وقت طاقت کسی مانی جاتی، وہ طاقت کو اب عوام کی مال و جان کی حفاظت کے لیے استعمال کریں۔ یہ کون سا طاقت ہے کہ عوام کے خلاف استعمال کی جاتی ہے؟ ایسے طاقت کو، ایسے شب بے نور کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس روشنی کو مانتے ہیں کہ ہماری گھر کا شمع بن کے چراغ بنے۔ جو لوگ چراغ کو بجھاتے ہیں ان کے اوپر ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم چراغ اور مشل لینے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو عوام میں کوئی سے ہے، ماسز میں کوئی کام کر رہے ہیں، ان کو آپ رستے سے ہٹائیں، اور جو ٹپا والے ہیں سارے ان کو بٹھا دیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یس اور نو، یس اور نو۔ جناب اسپیکر صاحب، پنجگور کی 4 لاکھ عوام ہے، بارڈر پہ اپنی کاروبار کرتے ہیں، شریف لوگ ہیں، آئیڈیالوجیکل مسلمان ہیں، ایران کے ہمسائے ہیں، افغانستان سے کہیں بھی جڑتے ہیں، خلیج سے بھی جڑتے ہیں۔ ان لوگوں کا میں نے ایک ڈیولپمنٹ وہاں شروع کی ہے، یونیورسٹی، کالج، روڈز، بڑے پیمانے ڈیولپمنٹ شروع کیے۔ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔
وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ BNP عوامی دوبارہ یہاں آ جائے. حالات کو خراب کرنے کے لیے یہ قدیر معصوم 3 سال کے بچے کو اٹھا کے مارنا، یہ تو اس زمانے میں یزید کے زمانے میں بھی کچھ لوگ سوچتے تھے، غزہ کے پٹی میں بھی لوگ سوچتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس چھوٹے بچے کو ہم نہیں ماریں. اور دنیا میں جو جنگی قانون ہوتی ہے جناب، اس میں بچوں اور عورتوں کو نہیں مارا جاتا ہے. ہم بین الاقوامی دنیا کے قوانین سے بھی ناواقف ہیں، لیکن ان کو شے کون دے رہا ہے کہ مارو، آپ کو کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے، مارو. میں تو فلور پہ ہوں نا، میں اپنی علاقے کی حالات تو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں نا، میں اپنی بدنامی تو کرنا نہیں چاہتا ہوں. اگر BNP عوامی کا کوئی بندہ اس میں شامل ہے، آج میں فلور پہ کہہ رہا ہوں کہ پکڑیں اس کو. لیکن اس کے لیے ہم بول کے اس روز بھی ہم نے کہا کہ GRT تشکیل دیا جائے، ایک کمیشن بنائی جائے اور IG کو اس میں بٹھایا جائے کہ کون کر رہا ہے ساری چیزیں. لیکن اس IG کو کوئی چورتی نہیں ہے. اس روز ہم نے یہاں بلایا، اسپیکر بھی تھے، وزیر بھی تھا ان کا، ضیاء صاحب، ہم تھے. ہم نے کہا کہ جناب IG صاحب، طاہر صاحب، یہ پنجگور میں کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ کہتے نہیں، پنجگور کی حالت صحیح ہے، پنجگور میں لوگ مر رہے ہیں. IG کہتے ہیں پنجگور کی حالت صحیح ہے. تو میں کیا سمجھوں کہ IG پاگل ہے؟ تو ایسے پاگلوں کی بلوچستان میں ضرورت نہیں ہے. پھر یہ پاگل جہاں سے آئیں، پاگل کو وہی پہ رکھیں. بلوچستان میں شریف، باوقار، باعزت لوگوں کی ضرورت ہے. چیز اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب سے یہ آیا ہے IG، بلوچستان کے حالات خراب ہوئے. بلوچستان دن بدن بگڑ رہا ہے اور اس کی تعریفیں ہو رہی. ایک دن افسوس کے ساتھ کسی ساتھی نے یہاں بھی ٹریجری بینچ پہ کہ یہ IG بڑا دبنگ ہے. بھائی IG بڑا دبنگ ہے تو ہمارے لوگوں کو تو تباہ کر دیا دبنگ نے. اس دبنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہم نیچے یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری کرسی آپ سے تھوڑا نیچے ہے، اور یہ کالا کوٹ آپ نے پہنا ہے. یہی کالا کوٹ جب سپریم کورٹ کے جج اسی طریقے سے وہ کوٹ پہنتے ہیں، لوگ انصاف مانگتے ہیں. میں پاکستان کے چیف جسٹس سے انصاف ماننا چاہتا ہوں کہ پنجگور کی حالات خراب ہیں، وہ سوموٹ ایکشن لیں. میں چیف جسٹس بلوچستان سے انصاف مانگتا ہوں. اگر نہیں ہوا تو بلوچستان کے عوام کی عدالت سے ہمیں کوئی نہیں روکے گا. جب ہم وہاں بولیں گے تو بہت کچھ بولیں گے. یہی ہے نا، لوگ کبھی کبھی دھمکی دیتے ہیں، جناب اسمبلی کے فلور پہ آپ بول رہے ہو، آپ تو ٹریجری کے. میں نے کب قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا یہاں سے کہ پنجگور میں تباہی ہو اور میں ایک وزارت کے لیے یہاں بیٹھا رہوں؟ میں نے کبھی یہ نہیں کیا. میرے لیے میرے غریب، لاچار، مسکین عوام اولیت رکھتی ہے. ان کی عزت، ان کی نفس، ان کی وقار، ان کی پاسبانی اولیت رکھتی ہے، وزارت نہیں. آپ دیکھیں انٹرسٹ، وہ صحیح بول رہے ہیں، زیری صحیح بول رہے ہیں. انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو میں کیا سمجھوں؟ میں تو اس لیے بیٹھا رہا ہوں کہ پنجگور کا ایجنڈا ہے. تو باقی تو سارے یہاں سے نکل گئے، ایسے نکل گئے کہ ان کو ایک فون آیا کہ جناب اگر آج آپ بیٹھ گئے شاید آپ لوگوں کا MP جائے گا یہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، ہم بجٹ بناتے ہیں، آپ بجٹ بک کو دیکھیں. سیکورٹی کے حوالے سے یہی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، 40 سے 50 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے. یہ بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں تیل نہیں نکل رہی ہے، لوگوں کے ٹیکس ہیں، غریبوں کے ٹیکس ہیں. وہ غریب مسکین جو مزدوری کر کے ٹیکس دیتے ہیں، ان کی مال و جان کا حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین جو لکھا ہوا ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی مال و جان کی حفاظت کرے.
آج پنجگور میں جو حالت پیدا کیے جا رہے ہیں یہ کب تک چلے گا؟ 20 سے 25 ہزار لوگوں کا ریلی BNP عوامی نے بھی نکالا. اس سے پہلے بھی وہاں مختلف پارٹیوں نے آواز بلند کی. کل سول سوسائٹی نے بہت بڑے پیمانے پہ سینکڑوں لیڈیز نکلے. یہی ایک ہی آواز تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کریں. ہم نہیں کہتے ہیں جرم ہوتی ہے، جنتی نظام نہیں ہے. سعودی میں بھی قتل ہوتے ہیں، وہاں بھی جرم ہوتی ہے، لیکن ریکوری بھی ہوتی ہے. لوگ پکڑے جاتے ہیں، قاتل پکڑا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کو لے کے پیش کرتے ہیں کہ اس نے قتل کیے، یہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے. جیل اس لیے بنائے ہوئے ہیں. پولیس کو یہ بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ اس بندوق سے آپ لوگوں کی مال جان کی حفاظت کریں. اس کے کندھے کی بندوق جو ہماری حفاظت نہیں کر سکتی ہے، یہ کندھے پہ یہ بندوق رکھا ہے کیوں انہوں نے؟ کس کو ڈرانے کی خاطر؟ بہت سے لوگوں میں ایسے دیکھیں جب انٹرسٹ ہوتی ہے کہاں سے کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. پلانا بڑے ہستی کی بیٹی اغوا ہوئی ہے اور یہ نصر اللہ زہری کے بیچارے کا بیٹا ہوا کہتا آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بڑا سرمایہ دار ہوتا تو اس کے حالات ایسی ہوتے تو اس سے یہ تو نہیں کہتے. پولیٹیکل ورکر ہے، ٹھیک ہے آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. ہر چیز کو نگیٹیو نظر سے دیکھنا، عوام کی آواز کو غلط انداز پہ دیکھنا، غلط انداز پہ اس کی تشریح کرنا. جناب اسپیکر صاحب ہم 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور اپنی ضمیر کی ہم نے سیاست کی ہے، اور آنے والے 2-4 دن ہیں وہ بھی ہم اپنی ضمیر کی کریں گے. عوام، ہم کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو کوئی باہر اٹلی کے عوام کی تو بات تو نہیں کر رہا ہوں جو یہ سنتے نہیں ہیں. اس عوام کی میں بات کر رہا ہوں جس کے جیب میں شناختی کارڈ ہے پاکستان کا، پاسپورٹ ہے اس کی، اور یہاں کے شریف شہری ہیں. ایک جانب سے یہاں دقت دے دیں ان کو ماریں، دوسری جانب سے بارڈر کو بند کریں، نان شبینہ کے لیے ان کو محتاج کریں. تو یہ جو لاوا ہوگا، یہ خاموشی کا جو لاوا ہوگا، جب یہ پک جائے گا، یہ جب بلاسٹ ہوگی تو اس کی اثرات بہت خراب نکلیں گی. لوگ پارلیمانی سیاست سے مایوس کیوں ہوتے ہیں جناب؟ خیر بخش اس سیٹ پہ بیٹھا پارلیمانی سیاست کی، نواب خیر بخش نے جب بات نہیں سنی گئی انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی عزت نہیں ہے، میں پارلیمانی سیاست ہی چھوڑ دوں. نقصان کس کو ہوا جناب اسپیکر صاحب؟ پھر بالاچا ہے اس کا بیٹا. پارلیمانی سیاست جب بات نہیں سنی، پارلیمانی سیاست اس نے خیر بات کی. کیا ہم سے یہی مانگتے ہیں؟ اس وقت 80% لوگ پنجگور کے میرے ساتھ ہیں. 80% کوئی بھی بندہ جا کے سروے کرے. ہمارے ساتھ کیوں اسے کر رہے ہیں؟ میں تو یونیورسٹی بنا رہا ہوں، وہاں تو کوئی مافیا کا اڈا تو میں نے نہیں بنایا. ایگریکلچر کالج میں نے بنایا، پولی ٹیکنک کالج میں نے بنایا، PRC بنانے جا رہا ہوں، کیڈ کالج ہم نے بنایا، 16 کالجز میں نے بنائے، 4000 لوگوں کو نوکری دی. یہ تو امن کا راستہ ہم نے اپنا کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ کیوں سے ہو رہا ہے پھر؟ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایجنٹ بن کے اسمبلی میں آئے، یہ غلط فہمی میں کوئی نہیں. میں پنجگور کے لاچار مسکین عوام کا ایجنٹ ہوں، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کا ایجنٹ ہوں. میں کسی کا ایجنٹ بن کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں سیٹ جیتوں یا ہاروں. 2013 میں آپ نے مجھے ہروایا، عوام میرے ساتھ تھا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ میں چیخ کے یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. تو میں مایوس ہوتا ہوں؟ میں مایوس نہیں ہوتا ہوں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نہ کوئی سردار ہوں، نہ کوئی نواب ہوں، نہ کوئی زردار ہوں. میں ایک ایسی ورکر ہوں جو ماسس سے اٹھ کے BSO کے پلیٹ فارم سے اٹھ کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور ہر الیکشن میں میرے ووٹ بینک بڑھتا گیا. اس لیے
کہ کبھی میں نے اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی اس سرزمین کے ساتھ میں نے دھوکہ نہیں کیا۔ لیکن آج 1 مہینے 2 مہینے ہو گئے ہیں جناب اسپیکر صاحب، معذرت کے ساتھ، تو یہاں میں چیخ کے آپ بھی رولنگ دے دیں، کوئی جی آئی ٹی، کوئی کمیشن، کس سے میں انصاف مانگوں؟ ہاں ایک جگہ ہے اللہ کے ہاں، وہاں انصاف ہے۔ جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں، جو لوگ اس عمل کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ بے نقاب ہوں گے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ میں نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، امن کی زبان سے میں نے بات کی ہے۔ کیا مجھے آپ دھکا دینا چاہتے ہیں؟ دیوار پہ لگانا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کو؟ ایجنڈا کیا ہے آپ؟ اور پنجگور کے لوگوں نے کیا جرم کیے کہ پنجگور کے عوام کو اتنا اذیت دیتے جائیں؟ انصاف کے تقاضا یہی تھا کہ جس دن میں نے اس فلور پہ بات کی تھی، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ مائک، یہ کرسی پنجگور کے 4 لاکھ عوام کی امانت تھے۔ یہ مائک اور یہ کرسی اور یہ آواز میری نہیں ہے، 4 لاکھ عوام کی آواز ہے۔ اگر آئی جی کو 4 لاکھ عوام کی آواز سننے نہیں دیتی ہے تو ایک دن آئے گا کہ عوام کے غیظ و غضب سے حالات جو بھی ہوں گے، عوام تو اٹھے گا، رستہ نکل جائے گی۔ روزانہ ہم لاشیں اٹھا کے ان کی تعریف تو نہیں کرتے ہیں۔ آئی جی کے پاس جہاز بھی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، یہ آئی جی ڈر رہا ہے پنجگور نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں بیٹھ کے کوئٹہ کی دل پہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے ناشتہ جب ٹیبل پہ لگتی ہے پتہ نہیں کتنے کتنے خوراک ہیں اس میں۔ وہ مظلوم جو 2 وقت کی روٹی ان کے نصیب میں نہیں ہے، ان کو کاٹو، ان کو مارو، ان کو فیر کرو۔ یہ فرنگیوں کے زمانے میں تھا، جب 2 ورلڈ وار سے پہلے تو دنیا پہ بڑے پیمانے پہ قبضہ گیریت تھا، لوگوں کی دولت، کالونیلزم تھا، سارے چیزیں تھیں۔ تو رنجیت سنگھ نے اپنی اچھے نوجوان فوجیوں کو کہا جا کے اب 1 ہفتے کے لیے آپ جاؤ اس علاقے میں۔ انہوں نے لوٹا، بے عزتی کی، عزت کی بے عزتی ہوئی۔ کیا آئی جی صاحب یہی چاہتے ہیں؟ یہی کرنا چاہتے ہیں وہ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے عمل سے امن کے جو فلسفہ ہے وہ ڈیمیج ہوگا۔ یہ حالات پھر کسی کے حق میں نہیں ہوں گے، اور بندوق کی نوک سے آپ لوگوں کو خاموش نہیں کر سکتے۔ اگر بندوق کی نوک سے خاموش ہوتا تو افغانستان میں تو نیٹو یہاں سے بھاگ کے نہیں جاتا، امریکہ سپر طاقت یہاں سے بھاگ کے نہیں جاتا۔ وہی لوگ یہاں رہے جو آباء و اجداد سے یہاں رہے، ان کی سرزمین تھا۔ امریکہ تو ویتنام میں بڑے بڑے علاقے کو بالکل باڑ لگا کے رکھا اور لوگوں کو مارتے رہے۔ آج ویتنام کے لوگ معاشی طور پہ بھی صحیح ہیں، امریکہ وہاں نہیں رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے عوام پرم نوا میں باعزت لوگ ہیں، اس ملک کے حصے ہیں، ان کو آپ دوہرے نظر سے نہیں دیکھیں۔ اسلام آباد کا اینک کوئی اور ہو، بلوچستان کا اینک کوئی اور ہو، اسلام آباد کا آئین کوئی اور ہو، بلوچستان کا آئین کوئی اور ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بند کرو یہ طرز حکمرانی کالونیلزم کا، بلوچستان کے عوام کو عزت دو۔ اور اس کی ایک ہی حل میں ہر وقت کھڑے ہو کے یہی کہ بلوچستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں 1 ایجنڈا پہ ایک ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ چمن میں مارا جاتا ہے تو جیونی سے لوگ بھی اٹھیں، تب یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نہ تو ہر بندے کو ایک ٹیلی فون کر کے کچھ مراد کی باتیں کرتی ہیں، کچھ دھمکیوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ہم دھمکی اور مراد سے اپنے اس سرزمین کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس سرزمین کے وارث یہی لوگ، غریب لوگ ہیں۔ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے پاس
ٹیکس کے دولت جو ہیں، مراد جو ہیں، اس مراد کو لوگوں کی تحفظ کے لیے استعمال کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں تو صرف وہاں صحافی حضرات ہیں، پہلے جو میں نے کہا ان کے لیے کڑے ہو کے تو تک کہ میرا پیغام لے کے آگے بڑھیں، باقی تو سیٹیں خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کا صحت صحیح کرے، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو نظر بھی نہ لگے، آخر میں اکیلے کھڑا ہو جاؤں تو ایک عجیب شکل ہوتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ آج بہت خوش ہیں کہ اسمبلی کے باقی لوگ نکل گئے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 لوگ باضمیر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باضمیر ہیں۔ میں دوسری لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، باضمیر لوگ بیٹھے ہوئے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اس اسمبلی کے فلور پہ پہلے دفعہ نہیں آیا، لیکن پنجور میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 3-4 دفعہ میں اس اسمبلی آیا ہوں، یہاں میرے تقریریں بھی موجود ہیں، میرے عوام کو پیغامات بھی موجود ہیں، میں ناظم بھی رہ چکا ہوں، لیکن اس دفعہ جو ایک بہتر طریقے سے ہم کام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ نہتے لوگوں کو مار مار کے کوئی ایک قاتل تو پکڑا جائے۔ اگر ایک قاتل پکڑا جاتا تب لوگ کو تھوڑی بہتر سے بہتر کم از کم امیدیں ہوتی، نہ ایک نا امیدی کا فضا کام کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ پنجگور کو کس طریقے سے بدامن کیا جائے۔ بدامنی کا پھیلانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ایم پی ہے، دیکھیں نا اس میں صلاحیت نہیں تھی، یہ چیزوں کو سنبھال نہیں سکا، حالات کو دیکھیں کتنا خراب ہوئے۔ پنجگور کے ہر بندہ باشعور ہے، ان کو پتہ ہے حالات کہاں سے خراب ہو رہے ہیں۔ ایک بندے نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، ابھی تک ہزاروں لوگ پیغام کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی میں شامل ہوں گے۔ ان کو کہیں آپ سازش کرتے جائیں اور لوگ میرے کاروان میں شامل ہوتے جائیں گے۔ اس غلط فہمی میں کیوں ہیں وہ؟ میں نے ہر فورم پہ بات کی ہے، کیبنٹ میں بھی میں نے بات کی ہے، ہر فورم پہ بات کی ہے، آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں اپنے عوام کے ساتھ اکتوبر میں، یہ تو ستمبر ہے، میں اپنے چیک اپ کے بعد میں پنجگور جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر یہ آئی جی نے پنجگور کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، میں پنجگور میں جاؤں گا، ایسے نہیں بیٹھوں گا، پھر میں پورے پنجگور کے عوام کو اٹھاؤں گا، پھر اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پنجگور میں لکھا پڑا امن کا ماحول ہو، لوگ رات کو بغیر کوئی خوف، بغیر کوئی ڈر اپنے گھر جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے الیکشن کے دوران اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے، ہم ایسے ڈی پی او لے کے آئیں گے، وہاں امن کا ماحول ہوگا۔ جو کراچی اور کوئٹہ کے بس وہاں سے آتے ہیں، اگر کسی بھی بندے کو وہاں سواری نہیں ملی، اس کے بیگ کو پولیس اٹھا کے باعزت طریقے سے اس کو گھر پہنچائیں گے۔ میری ایک بڑی امید تھی، اب بھی ہے۔ یہ ڈی پی او وہاں بھیجا گیا، مجھ سے کنسل نہیں کی گئی۔ اسی دن میں نے فون کیا آئی جی کو کہ اس کا جو ریکارڈ ہے شاگی میں یہ تھا، عارف جان نے کہا کہ صحیح بندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ مجھ سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے کہا یہ اچھا بندہ ہے، آپ 1 ہفتے کے لیے دیکھ لیں، اس کے بعد حالات صحیح ہوں گے۔ ہفتہ 4 مہینے یہاں سے گزر گئے، حالات خراب ہوئے، یہ تو 5واں 6واں مہینہ ابھی آنے والا پورا ہے، وہ اس کا لاڈلا ہے، ڈی پی او آئی جی کا لاڈلا ہے۔ پتہ نہیں اس لاڈلے کو وہاں کیوں انہوں نے بھیجا ہے، کس نے کہا کہ پنجگور کی حالت کو خراب کریں، اس کی ذمہ دار آئی جی پولیس ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس آف بلوچستان وہ سو موٹو ایکشن لے، اس کے لیے ایک جی آئی ٹی بنائیں تاکہ کہ یہ حالات کنٹرول ہوں، جو غلط ہیں پردے کے پیچھے ہیں ان کو پردے کے سامنے لے کے آئیں۔ یہ آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے غور سے سنا، اسی امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس کیس کو حکام بالا تک پہنچانے میں میری مدد فرمائیں گے۔
ایک شعر میں ہر وقت جناب اسپیکر صاحب میری اپنی بنائی ہوئی ہے، اس حالت سے جڑی ہوئی میں ہر وقت بولتا رہتا ہوں، میری اپنی ہے. کودک کا کشے ماتانی ٹیلگان جنے، کودک کو چھوٹے بچوں کو بولتے ہیں، کودک کا کشے ماتانی ٹیلگان جنے، لاڑیں گساں آس دے وہ گھر جو خوشحال گھر ہیں آپ ان کو آگ لگاتے ہو. لاڑیں گساں آس دہے تھئی ظلم پہاڑ کند، آپ کا جبر اور تشدد اٹھ رہی ہے اس کی. اور بلوچستان کے چاکر کا بیٹا جیسے میں کہتا تھئی ظلم پہاڑ کا یک چاکری بچے روچے بھی کے تئی سرا گار کند. تو اس کو ہر وقت یہ حالات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نے یہ اپنی شعر کہ کودک کا انکشے ماتانی ٹیلگان جنے، لاڑیں گساں آس دے تھئی ظلم پہاڑ کا در کے یک چاکری بچے تئی سرا گار کنتے. انہی الفاظ کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب شکریہ آپ کی اور نصر اللہ صاحب کا، ضابط صاحب کا، ہمارے اقلیت کے جو ساتھی ہیں ان کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بیٹھے ہمیں سنیں. بڑی مہربانی. شکریہ امیر اسد بلوچ.